رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا کا پرسہ دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. علماء علام کی سلامتی کے لیے، اپنی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، اور اسی سال کربلا و شام کی زیارت اپنے نصیب میں لکھوانے کے لیے جو مریض ہیں، بالخصوص محمد حماد کی والدہ بہت سخت مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی مشکلات کی دوری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عرض آپ کے خدمت میں کر رہا تھا کہ اس وقت کس مولا کی حکومت ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. اب مجھ سے تھوڑا سا کسی نے کہا کہ آپ امام حسین کے ساتھ ربط دیں، شاید کسی حوالے سے. اب آپ کی سوچ الگ، لیکن میری سوچ اس طرح ہے کہ جب 15 شعبان آتی ہے، 15 شعبان مخصوصی ہے زیارت حسین کی، اور زیارات کا فکرہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہے وہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے. جو 1,24,000 انبیاء، وہ شب ہے کون سی؟ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے. میں آپ سے سوال یہ ہے کہ ولادت ہے امام کی تو ماں باپ کو مبارکباد دینی چاہیے. امام کے والدین کہاں ہیں؟ سامرہ میں امام علی حسن عسکری علیہ السلام، دادا بھی وہیں پر ہیں امام علی نقی علیہ السلام. لیکن یہاں ایک سے کہا جا رہا ہے جاؤ کربلا، کربلا کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. جس نے جانا ہے، جو چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا، جائے کربلا کی طرف. میں سوچتا رہا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، کس لیے کربلا بھیجا جا رہا ہے؟ ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے، معصوم زور دے رہے ہیں جاؤ کربلا 15 شعبان کو. شاید اس لیے ہو کہ جاؤ حسین کو مبارکباد دو، تیرے خون کا انتقام لینے والا آ گیا. بس کتنا ربط ہے امام حسین کا اور امام زمانہ کا ذکر کرنا، گویا آپ کا لقب ہے منتقم امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا. یہ ظہور کا انتظار کرنا معمولی بات نہیں ہے. ہر نبی نے دوسرے نبی کا انتظار کیا ہے. پہلا نبی آیا تو دوسرے نبی کا نام بھی بتایا کہ فلاں نبی میرے بعد آئے گا، اس کے بعد اس کی خصوصیات بھی ذکر کی. دوسرا نبی آیا، تیسرے نبی کا انتظار. اب اپنے تمام لوگوں کو بتایا جا رہا میرے بعد فلاں نبی آئے گا، اس کی خصوصیات یہ ہیں. اب تمام لوگ اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. جناب موسیٰ کے زمانے سے پہلے جناب شعیب تھے، لیکن بنی اسرائیل میں اس وقت کوئی نبی نہیں تھا. تو ان کو بھی ان کے تمام لوگوں نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل تم اتنی سختیوں میں گرفتار ہو، تم اتنی مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تم انتظار کرنا، تمہارا ایک عبد صالح جس کا نام موسیٰ ہے تمہاری ان پریشانیوں کو دور کرے گا. کہتے بنی اسرائیل کی پریشانیوں کا سبب بھی یہ بنا کہ جب جناب سارہ کو آ کے بشارت دی گئی، اے سارہ خدا تمہیں اس بڑھاپے میں اولاد عطا کرے گا. جناب سارہ کی اس وقت ایج یا عمر 90 سال، جناب ابراہیم کی 120 سال. تعجب کیا جناب سارہ نے
تو حکم خداوندی سے کہ اے سارا تو خدا کے قدرت پہ تعجب کرتی ہے، تیری اولاد 400 سال تک پریشان رہے گی، 400 سال تک تیری اولاد پریشان رہے گی اس تعجب کی وجہ سے کہ تو نے تعجب کیا۔ اب یہ لوگ پریشان، بنی اسرائیل کس طرح ایک کے بعد ایک سلسلہ ان کا خراب ہوتا گیا، اور قرآن نے جو بیان کیا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اتنی سختی میں۔ اب یہاں سے صادق آل محمد کی روایت، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، کہتے بنی اسرائیل پہ جب شدائد کی انتہا ہوئی، قتل و غارت انتہا تک بڑھی، ان کی دعائیں بھی شدت اختیار کرتی گئیں۔ اس کا مطلب ہے جب قتل و غارت کی انتہا ہو، سمجھ لو مسئلے کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی، قتل و غارت کی جب انتہا ہوگی تب امام کے ظہور کا وقت قریب ہو جائے گا۔ بہرحال کہتے کہ انتہا شدت کی بڑی، اور اتنی شدت بڑی کہ ان کو جانوں کا خطرہ کہ اب میرے اولاد ہوگی، فرعون کے لوگ آ کے قتل کر دیں گے۔ کہتے اس وقت تک 350 سال یا 280 سال گزرے تھے، ابھی 120 سال باقی تھے اس امتحان میں، جو 400 سال کا امتحان تھا، 120 سال باقی تھے۔ کہتے بنی اسرائیل نے دعا کی، اور اتنی شدت کی دعا کی کہ خدا نے 120 سال پہلے منتظر کو بھیج دیا۔ تو امام فرماتے ہیں لوگوں اس شے کو شدت میں نہ جانے دینا، ابھی سے دعا کرنی شروع کر دو، تمہارا امام جلدی تمہارے تک آ جائے۔ الحاصل ہر شخص ہر نبی اگلے نبی کا بتاتا رہا۔ آخری انبیاء جو آئے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، انہوں نے پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ شمائل ہوں گے، یہ صفات ہوں گی، اس کی وجہ سے خداوند زمین و آسمان برکتیں نازل کرے گا، اس کے نام کے طفیل میں مانگی ہوئی دعا خداوند زمین و آسمان رد نہیں کرے گا۔ یہ فکرہ سن کر، یہ چیزیں لے کر، یہ نشانیاں درک کر کے، یہودیوں کی ایک پارٹی جو ہے نا آ کے مدینے کے ارد گرد بیٹھ گئی کہ یہیں پر مدینہ، کیونکہ انبیاء سے سنا تھا کہ مدینہ امام کا پائے تخت بنے گا، یا کہ مدینے کے ارد گرد آباد ہو گئے۔ ان کی تجارتیں تھیں، جتنے مالدار گزرے ہیں اس وقت کے یہودی تھے۔ اب یہ دعا کیا کرتے تھے جب انہیں مشکل پیش آتی تھی، خدایا تجھے آخری نبی کا صدقہ، خدا ان کی پریشانی کو دور کر دیتا تھا۔ خدایا تمہیں پیغمبر اکرم کا صدقہ، پریشانی دور ہو جاتی۔ یہ کس لیے آگے بیٹھے؟ انتظار میں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساری نشانیاں بھی موجود ہیں، پیغمبر کی خصوصیات بھی موجود ہیں، لیکن جب امام آئے ہیں سب سے پہلے منکر یہی بنے۔ انتظار کرنے والوں اپنا معرفت کو امام کے حساب سے بلند کرنا، ایسا نہ ہو ہم انتظار کرنے والے جب امام آئے ہم ہی امام سے جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم ہی امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں، مولا ہم تو آپ کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کا فرمان، پیغمبر کا، بلکہ صادق آل محمد کا فرمان، فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جب امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا تو ساتھ یہ بھی دعا کرنا، خدایا ان کا ظہور میرے لیے عافیت ہو۔ کا پہلا محمد رحمت بنا کے بھیجا تھا، آخری محمد رحمت نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے انتقام کی صورت میں آئے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، ایسا نہ ہو اس راستے پہ تم بھٹکتے ہوئے نظر آؤ۔ بہرحال انتظار، کل بھی عرض کر رہا تھا، انتظار کس کو کہتے ہیں؟ انتظار اور ظہور، ظہور کا معنی امید کے ہے۔ کسی امید کے انتظار کو، کسی امید کی آس میں بیٹھنے کو انتظار کہا جاتا ہے۔ اب آپ بھی امید، میں بھی امید، اب کس شے کی امید ہے؟ ہر شخص امید کے انتظار میں ہے۔ اب انسان سے بڑا یہ جواہر لال نہرو کا بیان ہے کہ اس وقت انسانیت کو جو سب سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے امید۔ کہتے اگر امید نہ ہوگی تو یہ انسانیت ختم ہو جائے گی، جس کا مقابلہ یاس ہے، بے امیدی ہے، نا امیدی ہے۔
کہتے کہ اگر امید معاشرے سے ختم ہو جائے تو معاشرہ منشیات کی طرف جا سکتا ہے، یہ معاشرہ بدبختی کی طرف جا سکتا ہے۔ کہہ رہے یہ امید ہی ہے جو انسان کو کام کرنے پہ ابھارتی ہے، یہ امید ہی ہے جو انسان کو مضبوط رکھتی ہے کہ انسان ایک سلسلے میں ایک طرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انگریز مورخ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسان کو امید کا درس دینا، انہیں کسی طرف امید لگانا سب سے بڑا درس ہے۔ اب انصاف سے فرمائیں، اگر ایک مزدور کو مہینے کے بعد پے ملنے کی امید نہ ہو تو کوئی کام کرے گا؟ یہ پے ملنے کی امید ہے کہ مہینے کے بعد 5,000 روپے یا 10,000 روپے ملیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کم از کم کچھ دن تو عیاشی میں گزاروں گا۔ یہ جو تاجر ہے یہ اگر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے، کس لیے چکر لگا رہا ہے؟ یہ بھی امید کے انتظار میں ہے کہ شاید مجھے 5 لاکھ روپے مل جائیں، 10 لاکھ روپے مل جائیں، ایک امید کا انتظار۔ اب اگر کوئی کام کرتا ہے سرکاری دفتروں میں تو اسے تنخواہ کا انتظار، مزدور جو ہر روز کام کرتا ہے اسے دہاڑی کی امید رہتی ہے کہ اس کے بعد مجھے دہاڑی مل جائے۔ انصاف سے فرمانا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 8,000 روپے کے لیے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 50,000 کے لیے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 80,000 کے لیے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 1 لاکھ کے لیے، وہ اس وارے کھاتی ہے کہ ہر روز 8 گھنٹے ڈیوٹی دی جائے۔ کیا زمانے کا امام اس قابل نہیں ہے کہ ہر روز اس کے لیے ٹائم وقف کیا جائے؟ اس کے انتظار میں انسان اپنا ٹائم وقف کرے کہ اتنا ٹائم میں نے امام کے لیے صرف کرنا ہے۔ الحاصل اگر امید انسان کے اندر امید ٹوٹ جائے تو یہی انسان جہالت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں بہرحال آپ کی اپنی سوچ ہوگی، علماء کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن ایک طالب علم کی سوچ ہے۔ آج جو شیعہ قوم دوسری طرف جا رہی ہے، بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صرف انہیں امام کے آنے کی امید یا انتظار پہ وہ یقین نہیں ہے۔ اگر امام پہ یقین ہو، صرف اتنا یقین ہو جائے ہر روز کے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کی تمام چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ امام کی نا امیدی کے انسان کے ذہن میں یہ سلسلہ نہیں آتا، اس لیے انسان دوسری طرف بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کل کے دور میں صرف امام کے کہ کوئی تمہارا امام ہے اور اس کے پاس تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ یا ہر روز اعمال پہنچتے ہیں، یقین کرنا یہ شیعت کے تمام سلسلے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ صرف معرفت امام کی ضرورت ہے۔ امام سے محبت تو دلائیں۔ اگر کسی امام کی محبت دلا دی جائے تو میں مشکل سمجھتا ہوں کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے خلاف چلے۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ امام کی محبت، امام سے روشناس کروایا جائے۔ جسے انصاف سے فرمانا، جسے پہلے علی سے محبت ہو اسے آخری علی سے محبت نہیں ہوگی۔ ان کا پہلا بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی شریعت، پیغمبر کی شریعت الگ ہے، حسین کی شریعت الگ ہے، نہیں۔ ان کے جو پہلے نے کہا وہی ان کے آخر نے کہا، جو ان کے آخر نے کہا وہی ان کے پہلے نے کہا۔ امام رضا علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ مدینے کے راستے سے مولا کو بلایا گیا اور ایسے راستے سے گزارا گیا۔ کس نے بلایا؟ اس زمانے کے حکمران نے۔ اور ایسے راستے سے گزارا گیا جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، مومن نہیں تھا، عام لوگوں کے راستے سے گزارا گیا، مخالف تھے اہل بیت کے، جہاں سے امام کو گزارا گیا۔ اب امام گزرے ہیں لیکن مخالف ہیں، لیکن امام کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت چہرہ، اس کا چہرہ تو رسولوں جیسا ہے، کیا خوبصورت گفتگو ہے، اس کی گفتگو تو رسولوں جیسی گفتگو ہے۔ اللہ صرف بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ امام پہنچے، ایک شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، آگے کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دینے کے بعد
کھجوریں اٹھائیں میرے ہاتھ میں دیں. میں نے جب گنی 18. اب میں تعجب میں جب بیدار ہوا, آیا 18 دن زندہ رہوں گا, 18 گھنٹے زندہ رہوں گا, یا 18 مہینے زندہ رہوں گا, یا 18 سال؟ مجھے کچھ اس کی خبر نہ ہوئی. کہتے کہ میں کچھ دن گزرے تو ایک مرتبہ شور مچ گیا. شور ہے بازاروں کے اندر ہر جگہ. میں نے آگے پوچھا یہ شور کیسا ہے, یہ سر و صدا کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں. کہا آج پیغمبر کا 8واں جانشین تشریف لا رہا ہے. آج پیغمبر کا 8واں جانشین تشریف لا رہا ہے. کہہ رہے میں بھی نکلا, آیا دیکھا اسی مسجد میں مولا تشریف فرما ہے, اور اسی جگہ مولا بیٹھے ہیں جہاں رسول کو خواب کے عالم میں دیکھا تھا. اب کہتے ہیں میں نے سلام کیا مولا کے آگے, اسی طرح تشت پڑا ہے جس میں کھجوریں. مولا نے ہاتھ بڑھایا, میرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. کہتے میں نے جب لے کے باہر جا کے گنی تو 18. اگر واپس آیا, یبن رسول اللہ مجھے کچھ اور عنایت کر دیں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں اگر خواب میں نانا نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا. اب یہ واقعہ ایسے نہیں سنایا, ایک بات کی طرف اشارہ ہے. جن کا ہاتھ ایک جیسا ہو ان کی شریعت مختلف ہو سکتی ہے, جن کی ہاتھ ایک جیسا ہو ان کی بات مختلف ہو سکتی ہے, جن کے بیٹھنے کی جگہ ایک جیسی ہو ان کی گفتگو بدل سکتی ہے. بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اول کے لیے تصور کرو وہی ہمارے آخر کے لیے تصور کرو, جو ہمارے آخر کے لیے تصور کرو وہی ہمارے اول کے لیے تصور کرو. ہم سارے کے سارے ایک نور سے ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا کہ حسین کی شریعت الگ ہے, پیغمبر کی شریعت الگ ہے. کہتے پیغمبر کا فرمان کہ ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا وہ سنت انبیاء پہ چلتا ہوا نظر آئے گا, انبیاء کی سنتوں کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا. الحاصل امام جب آئیں گے, امام کی امید دلانا, امام کی باتیں ان لوگوں تک پہنچانا, یہ بتانا تمہارے اعمال امام تک پہنچتے ہیں. یقین رکھیں ان شیعوں کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے اعمال امام تک پہنچتے ہیں. اگر بچے کو آج یقین ہو جائے میرا بابا اس کمرے میں ہے, بچے کی گفتگو, بچے کی رفتار, بچے کی گفتار بدلتی ہوئی نظر آئے گی. ہم کیا بچے سے کم ہیں؟ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ہمارا کوئی مولا موجود ہے, ہمیں یقین نہیں ہے ہمارا کوئی آقا موجود ہے. امام آ رہے ہیں, 8ویں امام جب پہنچے ہیں ایک مقام پر, کہیں سے رونے کی صدائیں بلند ہیں. امام نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے, رونے کی صدائیں اسی سے بلند ہیں. امام نے فوراً گھوڑے سے اترے, جلدی جلدی آئے, جنازے کو ٹیک لگائی, جنازے کو ساتھ اٹھا کر پہنچے قبرستان میں, جنازے کو خود اتارا. اتارنے کے بعد اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے کہتے ہیں مومن تجھے جنت مبارک ہو, اے مومن تجھے جنت مبارک ہو. ایک مرتبہ وہ جو ساتھ تھا, مولا آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ کہا نہیں. کہا اس علاقے میں کبھی پہلے آپ یہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں, کبھی ملاقات کی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے آپ نے جنت کی بشارت دے دی؟ کہا معرفت کی کمی رکھنے والوں تمہیں نہیں معلوم میں امام ہوں, ہر روز کے اعمال میرے پاس پہنچتے تھے. اس مومن نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا, ہمیشہ اچھے اعمال دیکھے ہیں, اسی لیے میں اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں. الحاصل امام کے پاس اعمال پہنچتے ہیں. امام اگر انسان کو یہی تصور ہو جائے, یہی یقین کی منزل تک پہنچ جائے, ہمارے ہر روز کے اعمال امام تک پہنچتے ہیں. اور امام ہمارا یہ صفات کا ہے, صرف اتنا احتمال ہو جائے. آپ آج وہی بتا رہا تھا مزدوری کرتے ہیں کس لیے کہ ہمیں اتنے عرصے بعد سیلری ملے گی. اگر آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ مہینے کے اگر آپ آج محنت کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں ایسا امام ملے گا کہ جس کی ایک نگاہ سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو یہی شخصیتیں, یہی انسان کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. 8ویں امام کا فرمان خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے اوامر کو زندہ کرے. 8ویں امام کا فرمان کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے اوامر کو زندہ کرے. کہا یا رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, اوامر کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ کہا ہم سے حدیث لے اور لوگوں تک پہنچائے. بس ممبر کو کیا ہے؟ ممبر کس شے کو کہتے ہیں؟ جو ذریعہ ہے معصوم اور عوام کے درمیان.
وہاں سے لیتا جائے یا عطا کرتا جائے۔ پر الحاصل مولا کا فرمان اس شخص پہ خدا رحمت نازل کرے جو ہمارے اوامر کو زندہ کرے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے اوامر، ہماری احادیث ان لوگوں تک پہنچی ہوتی تو مشکل تھا یہ ہماری پیروی نہ کرتے۔ صرف کس لیے پیروی نہیں کرتے کہ ان تک اوامر ہی نہیں پہنچے، ممبر سے قال الباقر قال الصادق ان تک پہنچا ہی نہیں۔ اگر امام کے چیزیں ان تک پہنچی ہوتی تو یقین رکھنا یہ کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ امام کے پاس صحابہ داخل ہوئے، دیکھا امام چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، امام کی گریے کی انتہا ہے۔ کہا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اور امام کی زبان پہ ہے اے حجت ابن الحسن تیری غیبت نے میری نیندیں ختم کر دی ہیں، تیری غیبت نے میری نیندیں ختم کر دی ہیں۔ کہتے کہ ہم پہنچے مولا کس بات پہ گریہ کر رہے تھے؟ کہہ رہے میں نے آج صحیفہ حضرت زہرا میں جو شیعوں کے حال پڑھے ہیں اس زمانے کے، کہا اس حال نے مجھے گریہ کروا دیا۔ ان کے حالات کو دیکھ کے میں رویا ہوں کہ شیعہ کس قسمہ پرسی کے حالت میں ہوں گے، کن عالم میں ہوں گے یہ شیعہ، اور کس حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے، ہر طرف شکوک و شبہات۔ لیکن یاد رکھنا، یہ میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل 40 دن کی غیبت میں گمراہ ہو گئی۔ آپ کو سلام کرتا ہوں، اتنے ہزاروں سال زندگی گزارنے کے بعد پھر بھی امام کی محبت پہ قائم ہے۔ یہ معجزہ الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ امام زمانہ کی دعا نہیں تو کیا ہے؟ وہ 40 دن میں پوری قوم گمراہ ہو گئی، ادھر 1400 سال گزرنے کے بعد پھر بھی لوگوں کے دل میں امام کی معرفت ہے۔ کم از کم اتنی بات تو موجود ہے کہ ہے کوئی ہمارا امام کہ جو پردہ غیبت میں ہے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ ان کا احسان ہے، ان علماء کا کہ جن کے سپرد امام کر کے گئے تھے کہ دیکھو ہم ان پہ حجت ہیں، یہ تم پہ حجت ہیں۔ اب علماء کے آپ واقعات پڑھ کے دیکھیں، 3 حصے واقعات کے جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے صرف علماء سے مخصوص ہیں، کسی اور سے نہیں۔ عوام الناس کے واقعات الگ ہیں، لیکن 3 حصے واقعات کے علماء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں علماء کے واقعات، لذت ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایسے ایسے عالم ہمیں ملے، ایسے ایسے تو دوسروں کے امام بھی نہیں ہیں جیسے جیسے ہمیں عالم ملے ہیں۔ ایسے علماء کہ 22 سال جنہوں نے ان کے قریب زندگی گزاری ہے، کہتے کبھی ہم نے ان سے مکروہ ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے عالم مقدس اردبیلی کو لے لیں، کیسے عظیم عالم دین ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ہر فرقے والے نے ان کے جنازے پہ آ کے نماز پڑھی ہے۔ ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر فرقے والے نے یہ کہا اس سے اچھا مقدس آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایسا عالم دین کہ جب جا رہے ہیں کربلا سے نجف کی طرف، ایک مرتبہ ایک گھوڑا سوار ساتھ ہوا، کہتے کہ مقدس کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف اشرف کی طرف۔ کہا ہمراہی نہیں چاہیے، کوئی ساتھ ہو تمہارے؟ کہا اچھی بات ہے کوئی ساتھ ہو جائے، کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ کہہ رہے چلے۔ کہتے ساتھ جا رہے ہیں مقدس اردبیلی اس ہستی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں مقدس یہ بتاؤ فلاں عالم کیسا ہے، فلاں مجتہد کیسا ہے؟ کہتے ہیں آقا بہت اچھا ہے، اتنا نیک اور اتنا شریف، اتنا تزکیہ نفس کیا ہوا، بہت اچھا مجتہد ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر کہا بتاؤ فلاں دوسرا مجتہد کیسا ہے؟ کہا حضور وہ تو بہت ہی نیک ہے، اس کی شرافت کی ہر ایک کی زبان پر گواہیاں ہیں، اتنا اچھا اور مومن انسان، اتنا باتقوا تزکیہ نفس کیا ہوا۔ پوچھتے ہیں وہ ہستی پوچھتی ہے اچھا بتاؤ فلاں مجتہد کیسا ہے؟ کہا وہ مجتہد بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ ایک مرتبہ وہ ہستی پوچھتی ہے بتاؤ مقدس اردبیلی کیسا ہے؟ اب یہ کہتا ہے یہ بہت برا ہے، اپنے بارے میں کہنا یہ بہت برا ہے۔ وہ شخصیت حیران ہو کے کہتی ہے تو نے ہر ایک کی تعریف کی، فلاں مجتہد بہت اچھا ہے، فلاں مجتہد بہت نیک ہے، فلاں بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، لیکن مقدس کی بدتریفی کیوں کی؟ آیا کوئی خامی دیکھی ہے یا کوئی مقصد؟
کا مقدس میں اس لیے کہتا ہوں برا ہے جسے اتنا معلوم نہ ہو اس کا امام ہے کہاں، اس سے برا کون ہوگا۔ اتنے میں امام کے ہاتھ سے نیزہ گرا، مقدس نے اٹھا کے نیزہ دیا، اس ہستی نے مقدس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ایک فقرہ کہا مقدس کے تقدس کے لیے کم ہے، اس کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے مجتہدین کو چھوڑنا کہ جن کا تعلق امام کے ساتھ ہو، یہی مقدس ہے۔ آغا سلماسی کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم میں نے کسی شخصیت کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، میں حیران پریشان یہ کون ہے آدھی رات کے وقت نکل رہا ہے، کہ میں قریب ہوا، ایک روشنی کی لائٹ میں مجھے نظر آیا یہ تو مقدس اردبیلی ہیں۔ میں نے کہا زمانہ دشمن ہے، ایسا نہ ہو مقدس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ کہتے میں پیچھے پیچھے چلا، مقدس اردبیلی کہاں چلے؟ مولا کائنات کے حرم کے پاس دروازے کے قریب پہنچ کے کہتے ہیں آقا ایک غلام آپ کے در پہ کھڑا ہے، آقا ایک فقیر آپ کے در پہ کھڑا ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، قفل گرا، دروازہ کھلا، مقدس اندر چلے گئے۔ کہتے میں آگے بڑھا، دروازہ بند ہو گیا۔ ہر ایک کو راستہ نہیں ملتا اس طرح سے، قسمت والوں کو راستہ ملتا ہے جو اپنے آپ کو مولا کے قریب کرتے ہیں، انہی کو مولا کے حرم میں آنے کا راستہ ملتا ہے۔ خوشا بال ان لوگوں کا جنہیں مولا اپنے پاس بلائیں۔ میں اکثر جب زائرین آتے ہیں تو ان کو یہی جملہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی نہ سوچنا پاسپورٹ بن گیا زیارات پہ چلے آئے، پیسے تھے زیارات پہ چلے آئے، نہیں، جب تک امام کے سائن نہ ہو، بلاوا نہ ہو، کوئی وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب جس کو بلا لے مولا۔ کہتے مقدس اندر گئے، میں باہر کھڑا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مقدس اردبیلی باہر نکلے، اب چلے مسجد کوفہ کی طرف، کوفے کی طرف۔ کہہ رہے میں بھی پیچھے پیچھے، اتنے میں کہتے پہنچے مسجد کوفہ میں، میں نے کیا دیکھا، محراب میں مقدس اردبیلی ایک نور کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے پاؤں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو، اس سے آگے میں بڑھنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے انتظار کر رہا ہوں کب مقدس فارغ ہوں۔ اتنے میں دیکھا نور کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ جب نور کا غائب ہونا تھا میرے پاؤں میں جنبش ہوئی، مقدس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کہتے ایک مسجد حنانہ ہے یا کسی مقام پر، کہہ رہے مجھے کھانسی آئی، کھانسی کا آنا تھا۔ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کون ہے میرے پیچھے؟ کہا آپ کا غلام سلماسی ہوں۔ کہا سلماسی تم ہو؟ کہا آقا میں یہی نہیں ہوں، میں نے آپ کو مولا کے حرم میں بھی جاتے دیکھا، تالے کو گرتے ہوئے بھی دیکھا، اور وہاں نور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ آقا یہ بتائیں یہ چکر کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ کہا کہ اے سلماسی جب تک میں زندہ ہوں وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، اگر آپ کی توجہ ہو، کہ اے سلماسی جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کہا آقا وعدہ ہے جب تک آپ زندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ سلماسی جب مجھے مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے میں مشکل کشا کے پاس چلا آتا ہوں، جب مجھے مسئلے میں مشکل پیش آتی ہے میں علی کے پاس چلا آتا ہوں، یہاں پر آ کے سوال کرتا ہوں، کائنات کے امیر مجھے جواب دیتے ہیں۔ کہہ رہے آج میں سوال کرنے آیا۔ مولا نے کہا کہ اے مقدس جب تیرا زمانے کا امام موجود ہے اس سے جا کے سوال کیوں نہیں کرتا؟ کہا آقا مجھے نہیں معلوم میرے زمانے کا امام اس وقت ہے کہاں۔ کہا جا تیرا زمانے کا امام اس وقت مسجد کوفہ میں ہے، جا کے اس سے سوال کر۔ کہا میں آیا مسجد کوفہ میں، امام سے سوال کیا۔ الحاصل خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو امام کے در سے منسلک ہیں۔ الحاصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر آج اتنا لوگوں کو بتا دیا جائے ایک عظیم ہستی ہے جو آنے والی ہے تو لوگ تیار ہو جائیں۔ آج ایک احتمال دے دیں، آپ کے گھر میں شاید مہمان آ جائے، آپ کے گھر کی صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر شیعوں کے دل میں، دماغ میں، مومنین کے دماغ میں ایک فکرہ ڈال دیا جائے اے مومنو تمہارا مولا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یقین رکھیں گھروں کی صفائیاں شروع، صرف یقین کی کمی ہے۔ جس دن یقین کا اضافہ ہو گیا یہی مومنین کی حالت بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ صرف ان کو اتنا بتا دو تم منتظر ہو، لیکن منتظر کہتے کس کو ہیں؟ انتظار کرنے والا کون شخصیت ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اگر باپ بیٹے کا انتظار کرتا نا، باہر سے آ رہا دبئی سے یا لندن سے، گھر میں بیٹھ کے سو نہیں جاتا، کہاں جائے گا؟ ساری رات جاگتا رہے گا، ایئرپورٹ تک پہنچ جائے گا، اور کہیں سوئے گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں میرا بیٹا پہلے پہنچ جائے۔
بس انتظار کا معنی یہ ہے کہ انسان آمادگی سیکھتا ہے، انتظار کا معنی یہ انسان جستجو کرتا ہے، چلتا ہے۔ اب انتظار کی کیفیت یہی ہے، انتظار کرنے والا کبھی گھر میں نہیں بیٹھتا، جتنا انتظار قریب ہوتا جاتا ہے اتنی نیندیں انسان کی ختم ہوتی جاتی ہیں، اتنا انسان بیداری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ الحاصل امام کے میں نے کل رات یہی جملہ ادا کیا تھا کہ سب سے پہلے جو امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب امام ظہور کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے بیعت کس نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے وہ جبرائیل امین ہوں گے، امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ایک پرندے کی صورت میں جن کا ایک قدم خانہ کعبہ میں ہوگا اور دوسرا قدم بیت المقدس میں ہوگا، زبان پہ جملہ ہوگا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے لیکن جلد بازی نہ کرنا، جلدی سے کام نہ لینا، ایسا نہ ہو گمراہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ایک صدا یہ گونجے گی کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے، ایک صدا اور گونجے گی حق فلاں اور ان کے ساتھ ہے۔ کہتے جو جلد باز ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جلد بازی سے ممانعت کیوں کی گئی ہے کہ جلد بازی میں انسان آج زندگی اگر انسان خراب کر رہا ہے تو جلد بازی میں، آج حرام کی روزی کھا رہا ہے صرف جلد بازی میں، اگر آج گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو صرف جلد بازی میں۔ اگر اس انسان میں جلد بازی نہ ہوتی تو انسان یہ مومن ہوتا۔ کائنات کے امیر ہیں، اندر داخل ہوئے، ایک شخص سے کہا کہ میرے گھوڑے کو سنبھال کے رکھنا، میں ابھی آیا، جب واپس آئے مولا کے ہاتھ میں 5 دینار، اب دیکھا وہاں پہ غلام فرار ہو چکا ہے، لجام بھی لے جا چکا ہے۔ مولا حیران پریشان، لجام کے بغیر گھوڑا چلے گا کیسے؟ آئے بازار کے اندر، دیکھیے مولا کے گھوڑے کی لجام ایک شخص لے کے بیٹھا ہے، کہا کتنے کی؟ کہا 5 دینار کی۔ مولا نے دی، خرید کے مسکرا کے کہتے ہیں اتنی جلدی میں اس شخص نے اپنی حلال روزی کو حرام میں بدل دیا، اتنی جلدی میں حلال روزی کو حرام میں بدل دیا۔ اب میں نے بھی تو 5 دینار ہی دینے تھے۔ الحاصل اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یاد رکھنا اللہ کا امر آ چکا ہے، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ صادق آل محمد کا بھی فرمان کہ آخری زمانے میں جو لوگ گمراہ ہوں گے ان میں سے ایک جلد باز ہوں گے جو اپنی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ جلد بازی جانتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جلد بازی کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان صبر کو اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے، کچھ دیر رہے گا یا صاحب و زمان یا صاحب و زمان، کچھ عرصے بعد صبر کو ہاتھ سے دے کر کچھ گمراہ لوگوں کے پیچھے چل پڑے گا، کوئی امام زمانہ کا دعویٰ کرے اس کے پیچھے نکل جائے گا، کچھ گمراہ لوگوں کے پیچھے انسان جاتا ہوا نظر آئے گا جس کے پاس صبر کم ہوگا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ دینے دیجیے گا، پر جلد بازی سے کام نہ لیجیے گا۔ کہتے جب تک 3 کاموں کی تصدیق نہ ہو جائے کبھی تم لوگ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ ایک ملائکہ کی ندا جب تک نہ سن لو، اور دوسرا جب تک یعنی تصدیق نہ ہو جائے ملائکہ کی طرف سے اور ہاتف غیبی کی طرف سے، اور تیسری چیز جب تک روب سے تمہاری تائید نہ ہو جائے۔ امام جب آئیں گے ایک عجیب روب دنیا میں پھیلے گا، کہا جب تینوں چیزوں کی تصدیق ہو جائے تب قدم بڑھانا، تمہارا امام آ چکا ہے، ایسے قدم نہ بڑھانا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ دیکھو امام کے کام میں جلد بازی سے کام نہ لینا، جلد بازی کا نتیجہ صبر ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ جلد بازی کا ایک اور نقصان، انسان جو جلد باز ہوتا ہے جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ نا امیدی کا نتیجہ ہے کہ انسان شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، شیطان اپنے کہنے کے مطابق اس سے عمل کرواتا ہے۔ جلد بازی کا ایک اور نقصان کہ جب دیکھتا ہے کہ انسان انتہا سے زیادہ امام کو پکارتا ہے، اس کے بعد فوراً جب کہے گا امام کا، آخر میں امام کا انکار کر دے گا، ہے ہی نہیں مولا، اگر ہوتے تو ضرور آتے، ہے ہی نہیں مولا میرے۔ صادق آل محمد اسی طرف دیکھ دیکھ کے روتے رہے کہ آخری زمانے میں 2-3 گروپ بن جائیں گے، ان میں سے ایک کہے گا امام ہے، دوسرا کہے گا امام اگر ہوتے تو آتے کیوں نہیں ہیں، یہ گروپ بنے گا۔ جلد بازی کا ایک اور نقصان اللہ پہ اعتراض کا سبب بنتا ہے۔ نقصان جلد بازی کا کہ خداوند زمین و آسمان پہ اعتراض کا سبب ہے، ابھی تک بھیجا کیوں نہیں خدا نے، کیوں ابھی تک اپنے پردہ غیبت میں رکھا ہے، شیعہ کتنے پریشان ہیں، یہ خدا پہ اعتراض کا سبب، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان شیطان بن جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا اعتراض شیطان نے کیا تھا کہ مصلحت خدا کو نہیں جانتا، اپنی طرف سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان
جب آدم کی خلقت ہوئی ہے تو کہا کہ اے فرشتوں سجدہ کرنا جب میں آدم میں روح کو پھونکوں. اب تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے. شیطان اڑ گیا. کہا کیوں تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حکم دیا ہے. کہا اسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے. آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. جب پھینکی جائے مٹی نیچے آئے گی، آگ اوپر اٹھتی ہے. کہا میں اس سے افضل، اس لیے کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے. لیکن اس بدبخت کو معلوم نہیں، قیاس کیا نا اپنی طرف سے، علماء کو چھوڑ کر اور نص کو چھوڑ کر جب اپنی قیاس پہ آیا تو گمراہی کے نتیجے میں گمراہ ہوتا چلا گیا. اگر غور کرتا تو اس کی سمجھ میں آیا تھا بے شک آگ اوپر کو اٹھتی ہے لیکن مٹی میں وہ طاقت ہے، اگر آگ پہ ڈال دی جائے تو آگ بھی خاموش ہو جاتی ہے. آگ کا کام جلانا ہے اور مٹی کا کام اگانا ہے. آگ کے سامنے جو چیز آئے گی جلا دے گی، لیکن مٹی کے کام ایک دانہ ڈالے 70 دانے نکالتی ہے. آگ عیبوں کو ظاہر کرتی ہے لیکن مٹی عیبوں کو پوشیدہ کرتی ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، جلد بازی نہ کرنا. یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ ائمہ کے احادیث کا منکر بن جاتا ہے انسان، کہ امام نے یہ نہیں فرمایا، امام نے وہ نہیں فرمایا، انکار کا سبب بنتا ہے. یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے. آج یعنی 10 سال کا ماتمی بچپن سے ماتم کرتا آ رہا ہے، آخر میں آگے کہے گا میں تو ایسے مولا کو نہیں مانتا، مجھے اولاد نہیں ملی. میں تو ایسے مولا کو نہیں مانتا، مجھے دولت نہیں ملی. میں تو ایسے مولا کو نہیں مانتا. یعنی یہ اعتراضات یہ صرف صبر کی کمی کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے انسان یہ اعتراضات کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا یہ اعتراض کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. مولا نے کیا دیا؟ کیا اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہوگی کہ خدا کتنا مہربان ہے، اتنے لوگوں میں تمہارے دل کا انتخاب کیا جس میں محبت اہل بیت کو ڈالی جا سکے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ کتنا بڑا انعام ہے خداوند زمین و آسمان کا. شکر ادا کرو کہ کتنا بڑا احسان ہے خدا کا، کتنا مہربان ہے وہ اللہ کہ جس نے علی جیسا مولا عطا کیا، 12 امام جیسے امام عطا کیے، زہرا جیسی آقا زادی عطا کی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، جلد بازی سے کام نہ لینا ورنہ گمراہی کے نتیجے دہانے پہ چلے جاؤ گے. آج اگر دعائے امام زمانہ نہیں پڑھی جاتی، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان امام سے نا امید ہو چکا ہے. انسان بے صبری میں امام کو بھلا چکا ہے. یہ کس وجہ سے ہے کہ جلد بازی میں انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اور ایک چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے وہ یہی جلد بازی ہے. جب مال حرام کھائے گا پھر حلال باتیں کہاں سے سنے گا؟ جب مال حرام اس شخص کے دہن سے اندر جائیں گے تو بتائے اس کو حلال باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی؟ اس کے کان سے نہیں آئیں گی. قرآن کا فیصلہ ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ دیکھو حلال اور پاکیزہ کھانے کھاؤ، اس کے بعد کہا عمل کرو. پھر دیکھو نماز اپنے کیا جوہر دکھاتی ہے، اس کے بعد دیکھنا روزہ اپنے کیا چیزیں دکھاتا ہے. لیکن اگر حرام کھا کے عبادت کرو گے تو یہ عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا. اب بتائیں اگر مال حلال نہ ہو اور اس کے بعد کہیں ممبر سے ہمیں حلال چیزیں نہیں ملتی، تو اس میں ممبر کا قصور نہیں، پڑھانے والے کا. آپ اپنے مال کو بھی ذرا دیکھیں، حلال مال سے حلال چیزیں آتی ہیں، حلال مال سے آپ حلال مال خرچ کر کے دیکھیں، پھر ممبر سے قال الباقر قال الصادق کی صدائیں آئیں گی. لیکن جب مال انسان کا دوسری طرح ہو تو یقین رکھیں اس ممبر سے آپ وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو اہل بیت سے متعلق ہیں. اس لیے کہ آم کے بیج سے، آم کے درخت سے ہمیشہ آم ملے گا، سنترے کے درخت سے ہمیشہ سنترا ملے گا، آم کے درخت سے کبھی سنترا نہیں ملے گا. اسی طرح حلال پیسے سے حلال چیزیں ملیں گی، حرام پیسے سے حلال چیزیں نہیں ملیں گی. حرام پیسے سے وہی چیزیں ملیں گی جو اس سے متعلق ہے. الحاصل یہ مجالس میں بیٹھ کر یہ 2 آنسو بہانا انسان کے گناہوں کے مغفرت کا سبب بنتا ہے. لیکن کن کے گناہوں کے مغفرت کا سبب بنتا ہے؟ کہ جن کو رونے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جن کے ایمان کبھی ہو جائیں وہی یہ فیض حاصل کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی بلندی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. میں کہوں گا یہ ماتم کرنے والے، ہم ماتم کرتے ہیں کتنا بڑا نام لیتے ہیں یا حسین کا،
میرا عقیدہ یہ ہے، اگر یہ ماتم کرنے والا، حسین کا نام لینے والا، اگر اپنا ہاتھ ماتم کے بعد کینسر والے مریض پہ پھیر دے، اسے شفا یاب ہو جانا چاہیے، شفا یاب ہو جانا چاہیے۔ اگر ماتم والا ہاتھ کسی بیمار کے سینے پہ پھرے، شفا یاب ہو جانا چاہیے۔ ایک مجتہد ہے، ان سے جب کہا گیا کہ قبلہ مجھے دم کر کے پانی دے دیں، انہوں نے پانی رکھا، اس میں انگلی پھیر کے دے دی۔ کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ انگلی کی قدر نہیں جانتے، اس انگلی کے ذریعے میں نے فضائل اہل بیت لکھے ہیں، بس جس سے فضائل اہل بیت لکھے جائیں اس میں اتنی قوت ہے، جو حسین کی یاد میں سینے پہ پڑے اس میں قوت نہیں ہوگی۔ لیکن کس وجہ سے ہے کہ ماتم کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر ہم ہنستے ہیں، وہیں بیٹھ کر کہکے لگاتے ہیں، وہیں بیٹھ کر ایسے حرکتیں انجام دیتے ہیں کہ وہ جناب سیدہ جو مصائب کے عالم میں آپ کی جھولیاں بھر دیتی ہے، مصائب کے بعد ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ بی بی ہمیں نہیں چاہیے۔ آج مجلس سے جانے والا حر کا مقدر لے کے جائے، آج مجلس سے جانے والا مجلس میں آئے گناہگار، لیکن جب مجلس سے جائے ان میں سے کوئی سلمان ہو، کوئی ابو ذر ہو، ایسی ہستیوں کی نظر یہاں پہ پڑتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے سے ان مجلسوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ اب بتائیں، جن مجلسوں میں انسان پہلے اس صورت میں بیٹھتے تھے کہ یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں کہ جس میں معصومین کی آمد ہے، یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جس میں فرشتے آتے ہیں، جن کو یہ یقین تھا وہ اس انداز میں بیٹھتے تھے، اتنے احترام سے بیٹھتے تھے۔ اب مجالس کی کیفیت کیا ہے؟ الحاصل آپ کو بہرحال بری لگی ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن کڑوی گولیاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن اگر امام کی معرفت ہوگی تو پتہ ہوگا کہ امام ظہور کہاں سے کریں گے۔ آج جمعے کا روز ہے، میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جمعرات اور جمعہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں ہر امام، ہر معصوم کربلا ہوتا ہے۔ آج حسین کے نانا کربلا میں ہوں گے، آج حسین کی والدہ کربلا میں ہوں گی، آج جناب آدم کربلا میں ہوں گے، جناب نوح کربلا میں ہوں گے، تمام انبیاء کربلا میں ہوں گے۔ دل چاہتا ہے آپ کو بھی لے کے چلوں کربلا، چلیں کربلا۔ حجت الاسلام دانش مند اور آئے کافی کی زبان سے یہ فکرہ سنا، آیت اللہ مازندرانی جنہوں نے 35 سال امام حسین کے حرم میں کھڑے ہو کے مجلسیں پڑھی ہیں، یہ اپنی کتاب آثار الحسین میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مازندران میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ملا عباس چاوش۔ چاوش کہتے ہیں مرثیہ پڑھنے والا۔ کہہ رہے ملا عباس چاوش تھا، کہہ رہے ہر سال ایک علم اٹھاتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے، پیدل جاتے تھے کربلا۔ خدا کرے ہمیں بھی وہ موقع ملے، ہم کربلا پیدل چلیں، امام حسین کی زیارت کو جائیں۔ کہہ رہے ہر سال ایک علم اٹھاتا تھا، پیدل کربلا۔ کہہ رہے ایک سال علم نہیں اٹھایا، لوگ نوجوان آئے، ماتمی پارٹی آئی، ماتم کرنے والے مومنین آئے، نوجوان آئے، ملا عباس اس سال کربلا نہیں جاؤ گے؟ کہا جانے کو دل تو بہت ہے لیکن مقروض ہوں، قرضے میں گرفتار ہوں۔ کہا کہ اگر ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں کیا کربلا چلو گے؟ کہا اگر میرا قرضہ ادا ہو گیا میں بھی کربلا چلوں گا۔ ادھر قرضہ ادا ہونا تھا، ادھر ملا عباس نے علم بلند کیا، اب یا حسین کہتے ہوئے چلے کربلا کی طرف۔ اب آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک مرتبہ اپنی قسمت میں ناز کر رہے ہیں، یا حسین ہمیں بھی تم نے بلا لیا، کاش ان میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں آرزو ہے کربلا ہوگی۔ خدایا اس قافلے کے صدقے میں ان سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ نوجوان تھک جاتے ہیں کہ ملا عباس ہم میں طاقت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی۔ ایک مرتبہ ملا عباس کہتا ہے آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے؟ کہا شب جمعہ ہے۔ کہا سامنے جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں نا وہ کون سی لائٹیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ حسین کے حرم کے میناروں کی لائٹیں ہیں۔ اے لوگوں زیادہ دور نہیں ہے کربلا، آؤ آج شب جمعہ کربلا میں گزارتے ہیں۔ کہتے لوگوں کو چلا کاش ہم میں بھی وہ موقع ملے جب دور سے میں دکھاتا ہوں نظرہ مومنین وہ دیکھو امام حسین کا حرم آ چکا ہے، وہ غازی عباس کا حرم آ چکا ہے، کاش وہ موقع ہمیں بھی آئے، ہم بھی وہ زیارت کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہتے نوجوان ساتھ پہنچے کربلا کے میدان میں، کربلا میں کہتے سرائے تھے، وہاں پہ جا کے ہم نے سامان کو خالی کیا، سامان کو رکھا۔ ایک مرتبہ کہا نوجوانوں جلدی آؤ کہیں دیر نہ ہو جائے، ابھی جا کے زیارت کرتے ہیں، شب جمعہ کی زیارت نصیب ہو۔ کہتے پہنچے ذریعے امام حسین کے قریب، کہتے زیارت کرنے کے بعد
نوجوان میرے گرد اکٹھے ہو گئے، تمام نوجوانوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اے ملا عباس جب ہم مازندران میں ہوتے تھے تم آج کے دن نوحہ پڑھتے تھے، ہم ماتم کرتے تھے، کیا آج حسین کے حرم میں نوحہ نہیں پڑھو گے کہ آج ہم ماتم کریں؟ کہا ملا عباس کہتا ہے ٹھیک ہے زیارت کر لوں، میں نوحہ پڑھوں گا، آپ ماتم کرنا۔ کہتے ملا عباس نے تہیہ کیا کہ میں زیارت کرنے کے بعد بالائے سر اپنے نوحوں کی کاپی کھولوں گا، جون سا بھی نوحہ نکلا وہ نوحہ پڑھوں گا، امام حسین جس نوحے کو چاہیں وہی نوحہ پڑھوں گا۔ کہتے میں نے زیارت کی، بالائے سر پہنچا، اب جیسے کاپی کو کھولا میری جان قربان کہتے علی اکبر کا نوحہ نکلا، شہزادہ علی اکبر کا نوحہ نکلا۔ کہہ رہے نوجوان پہلی زیارت ہے، نوحہ علی اکبر ہے۔ کہتے اتنا گریا و بکا ہوا، در و دیوار سے رونے کی صدائیں، ذریعہ امام سے رونے کی صدائیں، ایسا لگتا تھا کہ مظلوم کربلا بھی ہمارے ساتھ گریا کر رہا ہو۔ کہتے میں نے نوجوانوں کو کہا نوجوانوں آؤ چلو کل صبح پھر آئیں گے زیارت کے لیے۔ کہہ رہے پہنچے گھر میں، کہہ رہے سامان رکھا، اب لیٹ گئے۔ کہہ رہے عالم خواب اور بیداری میں ہوں کہ میں نے کیا دیکھا، دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا نے کہا ہے ملا عباس چاوش سے کہو تیار ہو جائے، آقا ملنے آ رہے ہیں۔ کہتے میں نے سنا، میں نے کہا کون سے آقا؟ کہ ملا عباس تیرے کتنے آقا ہیں، وہی حسین جس کی یاد میں پیدل چل کے یہاں پر آئے ہو، وہی حسین نے کہا ہے کہ ہم ملنے آ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ آقا کہاں ہے؟ کہا آقا نے کہا ملا عباس سے کہنا تو نہ آئے، تو تھکا ہوا آیا ہے، حسین تجھ سے ملنے آئے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے اسی عالم خواب میں تمام کو تیار کیا، آؤ امام حسین ملنے آ رہے ہیں۔ کہتے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جیسے سورج طلوع کرتا ہے اسی طرح زہرا کا لال کمرے میں داخل ہوا۔ کہہ رہے داخل ہونا تھا، میں اٹھنا چاہتا تھا کہ امام نے کہا ملا عباس تجھے حسین کا واسطہ بیٹھا رہے، ارے تو تھکا ہوا آیا ہے، ارے میں گوارا نہیں کرتا تو میرے لیے زحمت اٹھائے۔ ایک مرتبہ امام نے ایک ایک کا حال پوچھا، اے فلاں ماتمی تیرا حال کیسا ہے، مازندران میں کیسے لوگ ہیں، ارے ان کی طبیعتیں کیسی ہیں؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ملا عباس جو حسین کی زیارت کو آتا ہے حسین بھی اس سے ملنے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا اگر یہی دستور ہے آئیو آؤ سب مل کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آقا ہم نہیں کہتے آپ یہاں پہ تشریف لائیں، آقا ایک نظر کر لیں ان تمام کے کربلا کے سائن کر دیں، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں ملا عباس میں 3 کاموں کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ آقا وہ کون سے کام ہیں؟ کہا پہلا کام یہ ہے جب مازندران میں جانا، ہر شب جمعہ تمہارے امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے، ایک بوڑھا شخص مجلس نہیں سنتا، آقا کیا کرتا ہے؟ وہ کہا جتنے عزادار آتے ہیں ان کی جوتیاں اٹھاتا ہے یا حسین کہہ کے سیدھی کر کے رکھتا ہے، اور زبان پہ جملہ ہے، ہر جوتی رکھنے کے بعد کہتا ہے مولا میری نوکری کو قبول کرنا، ہر جوتی کو رکھنے کے بعد کہتا ہے آقا میری نوکری کو قبول کرنا۔ امام فرماتے ہیں ملا عباس جب واپس جانا اس مومن کو میرا سلام کہنا تیرے آقا نے تجھے سلام کہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہر نوکری امام حسین کے پاس قبول ہے۔ ایک مرتبہ آقا فرماتے ہیں ملا عباس فلاں محلہ ہے، فلاں شہر میں فلاں محلہ ہے، اس محلے کے اندر فلاں گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک خاتون ہے، جانا اس گھر کو تلاش کرنا، اس کے پاس جانا، اس سے کہنا وہاں ایک خاتون ہے جو ہر رات و ہر صبح کو نماز کے بعد چھت پہ جا کر میرے کربلا کا رخ کر کے 3 مرتبہ کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہتی وہ عورت کے پاؤں میں بھی تکلیف ہے، کہہ رہے بڑی مشکل سے آتی ہے، دیواروں کا سہارا لے کر کئی مرتبہ سیڑھیوں پہ بیٹھتی ہے، اوپر آ کے سلام کرتی ہے، پھر اس مشکل کے ساتھ زمین پہ نیچے جاتی ہے۔ کہا اس عورت سے کہنا حسین گوارا نہیں کرتا اس تکلیف میں اوپر آئے، اے خاتون گھر کے چھت سے گھر کے ذہن سے سلام کر دیا کرنا، حسین جواب دے دیا کریں گے، اجرکم علی اللہ۔ اس مصرے کے لیے اس فکرے کے لیے زحمت دی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ملا عباس آئندہ آنا نوجوان ساتھ ہو، میرے حرم میں آنا، پہلی زیارت ہو۔ کہ اتنا فکرہ کہنا تھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا کیا بات ہے؟ ارے کس
لیے گریا کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے ملا عباس آئندہ میرے حرم میں آنا، نوجوان تیرے ساتھ ہوں، تجھے نوحہ پڑھنے کو کہیں کہ اتنا کہنا تھا، امام کی آواز بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کہہ رہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا آپ کو اپنی ماں کا صدقہ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا ملا عباس آئندہ کربلا آنا، نوجوان تیرے ساتھ ہوں، نوحہ پڑھنے کو کہیں، میرے حرم میں علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا آقا، کہہ رہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا میں نے غلط پڑھا ہے، آقا میں نے صحیح نہیں پڑھا۔ امام رو کے فرماتے ہیں ملا عباس تجھے نہیں معلوم ہر شب جمعہ میری ماں جنت البقیع سے آتی ہے، جب سے تو نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں غش کی عالم ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین کے، رونے اور رلانے والوں میں شامل کرے۔ رونے کے ایام ہیں، امام نے ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا، بیٹا تیار ہو جاؤ سب سے پہلے قربانی کے لیے۔ امام نے ایک مرتبہ علی اکبر کے سر پر ایک مرتبہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ شہزادہ علی اکبر نے کیا دیکھا؟ امام کی آنکھیں چڑھنا شروع ہو گئیں، امام کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئیں، ایک مرتبہ نزا کی کیفیت میں جانے لگے۔ شہزادہ علی اکبر کہتے بابا بابا اپنے آپ کو سنبھالیں، علی اکبر آپ کے پاس موجود ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، امامہ باندھا، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، مختصر کر رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر چلے، کچھ دور چلے تھے، کسی کے پیچھے گرنے کی صدا سنی۔ شہزادہ علی اکبر نے کیا دیکھا؟ ضعیف باپ زمین پہ بیٹھا ہے۔ کہا ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، بابا میں آپ سے رخصت ہویا تھا، بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ سن سکیں گے امام کا جملہ؟ امام فرماتے اکبر بیٹا کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تیرا بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، تم سے اجازت لیتا جنگ کی، پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ باپ کا دل کس قدر نازک ہوتا ہے، بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے۔ شہزادہ جنگ کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، ایک مرتبہ آواز گونجی، بابا علی اکبر کا سلام۔ یہ صدا کا گونجنا تھا۔ امام دوسری طرف چل پڑے، شہزادی زینب آگے بڑھی، بھیا علی اکبر نے ادھر سے آواز دی ہے، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بہن جب سے علی اکبر نے آواز دی ہے مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ امام چلے، ملا دربندی کہتے ہیں مولا کا جانا عجیب انداز میں، اور ایک بد دعا دے کے چلے، اے عمر سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے جیسے تو نے میرے علی اکبر کو مجھ سے جدا کیا۔ امام چلے، اب چلتے جا رہے ہیں۔ تین حالتیں ملا دربندی نے لکھی ہیں۔ پہلی حالت امام تیزی سے چلے، دوسری حالت امام چند قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، تیسری حالت وہ ہے ملا دربندی کا فکرہ زانو بزانو بلا سے پشر رسید، کہ جیسے چھوٹا بچہ تازہ تازہ چلنا سیکھتا ہے، امام گھٹنیوں کے بل چلے، زبان پہ جملہ ہے این علی این علی۔ اب نہیں معلوم کس علی کو آواز دے رہے تھے، شاید نجف والے بابا کو آواز دے رہے ہوں، بابا ابھی تک میں نے صبر کیا، بابا اب جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، بابا میری مدد کو آئے۔ شاید علی اکبر کو آواز دے رہے تھے، اکبر بیٹا بابا کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، تو آواز دیتا کہ بابا تیرے تک پہنچے۔ امام پہنچے ہیں، کہتے جب لاش علی اکبر کی حالت دیکھی ہے، امام پہ نزا کی کیفیت پھر طاری ہوئی۔ اتنے میں شہزادی زینب پہنچی، امام نے بی بی زینب کو دیکھا، اپنے آپ کو سنبھالا، فوراً کہا بہن چلو خیمے کی طرف، خیمے کی طرف پہنچایا۔ واپس آئے، دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ صورت پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، بیٹا حوصلہ رکھو، بیٹا صبر کرو۔ دیکھا بیٹا پھر بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام شہزادہ علی اکبر بری طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا۔ کہتے بیٹا حوصلہ رکھو، لیکن دیکھا حوصلہ نہیں آ رہا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک شخص نے نیزہ میرے سینے میں ڈال کے اس کی انہی کو توڑ دیا، اور کہتا ہے دیکھتا ہوں تیرا باپ کس قدر قوی ہے، جوان بیٹے کا تڑپنا کیسے برداشت کرتا ہے۔ امام نے علی اکبر کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، زمین پر بیٹھے، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ، دوسرا ہاتھ انہی پر، یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا، میری جان قربان فقط نیزہ نہ آیا، علی اکبر کا کلیجہ سینہ چیرتا ہوا باہر آیا۔ علی اکبر تڑپے، زمین کربلا تڑپی، روزہ رسول تڑپا۔ روزہ رسول کے قریب حسین کی بچی دعائیں مانگ رہی تھی، پر
رسول کے روزے سے آواز آئی سغراب علی اکبر کے لیے دعا نہ کرنا، تیرا علی اکبر کربلا میں الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ الاستجابۃ الدعاء عند الرقۃ، رقت میں دعائیں قبول ہیں۔ جب دعا مانگنے لگے ایک آنسو نکلا ہے سمجھ لے دعائیں قبول ہے، خصوصاً وہ آنسو جو یاد علی اکبر میں نکلے ہوں۔ پروردگارہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے جوانوں کو شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہماری عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علی اکبر کے صدقے میں یہ تمام لوگ کیا حاجت لے کے آئے مجھے نہیں معلوم، پروردگار علی اکبر کے صدقے میں، اس شہزادے کے صدقے میں یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ کرنا۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو عاجز مند ہیں ان کی حوائج کو بڑھلا، جو بیمار ہیں علیل ہیں ان کو شفائے عاجل و صحت کاملہ عطا فرما، ہماری اموات پر رحم فرما۔ پروردگارہ مومنین جو مریض ہیں جس کے بارے میں پرچی آئی ہے پروردگار اس کو شفا عطا فرما۔ پروردگارہ علی اکبر کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، ہمیں اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ مومنین جو عزاداری کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تمام کے لیے علماء حضرات کو ذہنوں میں جگہ عطا فرماتے ہوئے بنیت خلوص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن